يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، درود و سلام امام المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اپنے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ الصلاۃ سے شروع ہوا ہے اور حبیب کبریا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی نبوت اور رسالت کا مقصد سورہ نحل میں واضح کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے، اور ان کو بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں سارے لوگ مشغول ہو جائیں اور طاغوتی شیطانی رستوں سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں، گمراہی سے بچ جائیں۔ یہ سلسلہ نبوت جاری تھا۔ اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ جب آپ کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ کو کتاب بھی عطا فرمائی۔ وہ کتاب، وہ قرآن، جس کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی ایسی کتاب ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے ایک لمحے میں نہیں، ایک مہینے میں نہیں، یا ایک سال میں نہیں، بلکہ تقریباً اس کو 22 سال سے کچھ ماہ اوپر اور کچھ دن اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا ہے۔ اور جب اس کی وحی کا آغاز ہوا ہے
اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ، تو نزول قرآن کی ابتدا اس وقت ہی ہو گئی جب یہ آیت کریمہ سورہ علق میں نازل ہوئی ہے۔ ان آیات بینات کے نزول کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کا باقاعدہ آغاز اور وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جتنا وقت گزارا ہے وہ 12 سال 5 ماہ اور 12 دن ہے۔ یہ وہ دورانیہ ہے جس دورانیے میں اللہ رب العالمین نے ہجرت مدینہ سے قبل آپ پر قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، اور پھر اللہ کے حکم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب مدینہ میں آپ پہ قرآن نازل ہوتا ہے تو اس نزول قرآن کا جو دورانیہ ہے وہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن بنتا ہے۔ اس مکمل دورانیے کو ملایا جائے تو یہ 22 سال 2 ماہ اور 21 دن کا دورانیہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دورانیے میں یہ ساری کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے، جس کے میں احکامات بھی ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاملات بھی ہیں، جس میں قصص بھی ہیں، واقعات بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور قرآن کریم کو ھدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی کا، رشد و ہدایت کا منبع قرار دیا ہے۔ اور اسی قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ایسی کتاب بنا کے نازل کیا ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے حوالے سے، اس کے نزول کے حوالے سے، منزل من اللہ ہونے کے حوالے سے، اس کی اللہ کی طرف نسبت ہونے کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ نزول قرآن کا دور شروع ہوا ہے، عرب کے لوگوں میں اس وقت شعر گوئی کا، مسجع مقفع عبارات کا اور بہترین کلام پیش کرنے کا دورہ تھا کہ خالق کائنات نے ایک ایسی کتاب نازل فرما دی کہ جس نے اپنے مسجع اور مقفع ہونے میں عبارات کی، آیات بینات کی، الفاظ کی جامعیت نے ان سارے کلاموں کو پیچھے چھوڑ دیا جو اس وقت یا اس سے پہلے شعراء کلام پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ الفاظ، آیات بینات اور جملوں کا نزول فرمایا ہے کہ جو پیچھے کسی کتاب میں، کسی کلام میں ایسی جامعیت پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ اللہ نے وہ کلام ہمارے لیے نازل فرمایا، اور اسی کتاب اور قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے، حضرت جبرائیل قرآن لے کے آتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے قرآن پڑھاتے، تو آپ بسا اوقات حضرت جبرائیل کے پیچھے جب قرآن پڑھتے تھے تو اوور لیپنگ کا خدشہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں 2 مرتبہ تسلی دی، سنقرئک فلا تنسا، کہ ہم آپ کو قرآن ایسے انداز سے پڑھائیں گے لا تنسا، آپ اس قرآن کو بھولیں گے نہیں۔ اور آج میں نے بھائیوں، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ علماء، یہ مدارس، یہ اس قرآن کے علم کو تھامے ہوئے آج بھی اسی چیز کو محفوظ کیے ہوئے پورے قرۂ ارض پہ موجود ہے کہ قرآن اسی طرح ہی زندہ و جاوید زبان میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں آپ کو دوسرے انداز سے تسلی دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه
ثم إن علينا بيانا لا تحرك به لسانك۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی ذمہ داری کا احساس اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، میرا رب کہتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھانا، اس کا حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، جب ہم آپ کو پڑھاتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے پڑھیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کی بیان، تبیین، وضاحت، انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کی وضاحت اور تبیین کے لیے سب سے پہلا مفسر قرآن بھی بنایا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور یہ عملی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں اور آپ کے فرامین کی صورت میں، آپ کے اقوال کی صورت میں وہ موجود ہے، جس کو سنن دارمی میں حضرت حسان کے قول کے ساتھ اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جس میں فرمایا ان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنت کما ینزل علیہ بالقرآن، کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے جس طرح کہ قرآن نازل کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن اتنی بڑی، اتنی جامع اور اتنی اعلیٰ قدر والی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی۔ اور جب یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور اہل قریش کے سامنے پڑھتے، آپ جانتے ہیں کہ طرح طرح کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات بھی اس نزول قرآن کے حوالے سے لگائے کہ یہ قرآن کو اس نے خود گھڑا ہے، اس قرآن کو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی اقوال، اپنے ہی فرامین یا جو اس کے دل میں آتا ہے وہ خود اس کی املا کرواتا ہے۔ میرے خالق و مالک نے اس قرآن کا پہلا چیلنج ان لوگوں کے سامنے رکھا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو کہیے آپ مجھ محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس قرآن کو گھڑنے کا، فیبریکیٹ کرنے کا اور اپنی طرف سے املا کروانے کا الزام لگاتے ہو؟ یاد رکھو، جاؤ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے کے سارے انسانوں کو اکٹھے کر لو، سارے کے سارے جنات کو اکٹھے کر لو، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، جاؤ ان سب کو اکٹھا کرو، کاوش کوشش مکمل کر لو۔ ساری کوششیں بروئے کار لانے کے بعد بتائیے گا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کیا اتنی قوت ہے، کیا اتنی طاقت ہے، کیا زبان کی اتنی فصاحت و بلاغت آپ کے پاس موجود ہے؟ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے کے سارے مل جاؤ، آپ اپنے اکابرین بھی ملا لو، اپنے بڑے بڑے شعراء بھی ملا لو، اور بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ ملا کے لے آؤ، جاؤ اکٹھے کر کے بتاؤ کہ کیا اس طرح کا قرآن لکھ سکتے ہو؟ اگر آپ بھی لکھ سکتے ہو تو ماننے میں ہمیں بھی کوئی عار نہیں ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑا ہے۔ لیکن یہ چیلنج قبول نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دیا سورہ ہود میں کہ آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قرآن کو گھڑنے کے حوالے سے آپ پر الزام لگاتے ہو؟ جاؤ قرآن کی اس آیت پہ غور کرو. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. جاؤ قرآن کریم کی جس طرح کی صورتیں ہیں، جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کے مفاہیم ہیں، جو اس کی فصاحت و بلاغت ہے، اس طرح کے الفاظ کو جوڑو، 10 صورتیں لے آؤ. اگر 10 صورتیں لانے پہ بھی تم قابل ہو گئے اور آپ میں اتنی قابلیت اور استطاعت ہوئی کہ تمہارے اندر آپ 10 صورتیں لے آتے ہو، تو ماننے میں ہمیں بھی کوئی عار نہیں ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گڑھا ہے. نئی چیلنج قبول ہوا. تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے تیسرا چیلنج دیا کہ جاؤ اس تیسرے چیلنج پہ پھر غور کر لو. ایک سورت لے آؤ، سورہ یونس کی آیت. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. قرآن کریم کی ایک سورت لے آؤ، اور جب قرآن پورا بھی نہ لایا گیا، قرآن جیسی 10 صورتیں بھی نہ لائی گئی، اور 10 کیا ایک صورت بھی نہیں لائی گئی، میرا رب کہتا ہے اِلَّمْ تَفْعَلُوا، تم یہ کام نہیں کر سکے. یاد رکھنا لن تفعلوا، تم اس قرآن جیسی ایک صورت بھی ہرگز بنانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. تمہارا یہ شک تو دور ہو گیا کہ قرآن اس نبی نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا. جب یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو پھر اس قرآن کو ماننے میں تمہارے اندر عار کس بات کی ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ اس قرآن کو قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ مانو اس قرآن کو، اس قرآن پر ایمان لاؤ. لیکن کیسے وہ بدقسمت لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے اس پاک کلام کو، جس کے ہر انداز سے جس کو وہ ٹیسٹ کر چکے، چیک کر چکے، آپ کو ذاتی اعتبار سے بھی، آپ کے قرآن کے اعتبار سے بھی، کہ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، لیکن کتنے بدقسمت رہے، اس قرآن کو قبول کرنے سے پھر بھی انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ یہ اہل مکہ کے لوگ کتنے بدتر لوگ ہیں، ان کو رشد و ہدایت کا سماع قرآن کی صورت میں کتنا برا لگتا ہے. یہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں دیتے، وحی کو یہ تسلیم نہیں کرتے، قرآن کو سنتے نہیں ہیں. چلیں یہ اہل مکہ تو بدتر ہوں ہی صحیح، اس قرآن کو جا کے میں طائف کے لوگوں کو سناتا ہوں، میں طائف کے لوگوں کو سناتا ہوں. آپ طائف میں چلے گئے اور طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح کا برا سلوک کیا، وہ اہل مکہ کے سلوک سے بھی بدتر سلوک ثابت ہوا. آپ واپس نکلے، وادی نخلا میں پناہ لی. اللہ رب العالمین نے آپ کو جنات کی ایک جماعت وہ آپ کے پاس بھیجی جو آ کے آپ کا قرآن سنے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ سورہ احقاف میں بھی موجود ہے، سورہ جن میں بھی موجود ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا ہے۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ کہنے لگے ہم نے ایک عجیب و غریب کتاب کو سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، یہ کتاب اپنے اندر اتنی خاصیت اور خصوصیت رکھتی ہے، یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم جنات کی جماعت آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور سورہ احقاف میں اللہ رب العالمین نے اس کو مزید ایکسپلیسٹلی بیان کیا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت بھیجی، پہنچے، کہنے لگے، جنات کہتے خاموش ہو جاؤ، اپنی قوم کی طرف قرآن سن کر خود ڈرانے والے مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس جنات گئے، اور جا کے کیا کہتے ہیں، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، کہ ہم انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی۔ اس کتاب کی خاصیت ہے مصدقا لما بین یدیہ من الحق، جو اس سے پہلے کتب نازل ہوئی ہیں، تورات نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے، زبور نازل ہوئی ہے، دیگر صحف نازل ہوئے ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور جنات کہتے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ یا قومنا، یہ انسانوں کو تو توفیق نہیں ہوئی، جنات جا کے کہتے ہیں، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے اس داعی، دعوت دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو، وآمنوا به، اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اس پر ایمان لانے کی برکت سے اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ سمجھ جنات کو تو آ گئی، لیکن بدقسمتی سے انسان کو اس کی سمجھ نہیں آ سکی۔ حضرات دی وقار، یہ قرآن آپ کو مختلف انداز سے آپ کے ذوق کے مطابق، آپ کے شوق کے مطابق آپ کو قرآن کریم ایک رنگ میں بھی، دو رنگ میں بھی، 7 رنگوں کی طباعت میں پبلش ہوا مل جائے گا۔ ایک ہلکے کاغذ سے لے کر آرٹ اور آفسٹ پیپر پر آپ کو قرآن کریم کی پرنٹنگ مل جائے گی، اور اگر آپ اس کو موبائل پہ پڑھنا چاہیں، پلے سٹور پہ ہر طرح کا قرآن، ہر لائنوں کا، ہر چھاپے کا، ہر طباعت کا مل جائے گا۔ لیکن سوچئے، اس قرآن کے پیچھے ان صحابہ کرام کا خون ہے، ان کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کی طباعت کے حوالے سے، اس کی اشاعت کے حوالے سے، اس کی ترویج کے حوالے سے، اس کی تبلیغ کے حوالے سے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمیں تو اس قرآن کی قدر ہی نہ ہوئی،
ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کن کن مراحل سے گزر کر ہمارے پاس پہنچا ہے۔ حضرات دی وقار آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں دو واقعات کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے۔ آپ تصور کیجئے، جب سب سے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا قرآن سکھانے کے لیے، عبداللہ بن ام مکتوم کو بھیجا قرآن سکھانے کے لیے، عمار بن یاسر کو بھیجا قرآن سکھانے کے لیے کہ جائیے آپ مدینہ میں جائیے۔ مکہ سے ان کو بھیجا مدینہ میں جائیں، کوئی گھر لے لیں، وہاں پہ جا کے قرآن کریم کی تعلیم دیا کریں۔ اس قرآن کی تعلیم، اس کا نور جس جس گھر میں جائے گا انشاءاللہ وہاں پہ نور کی کرنیں پھوٹیں گی۔ ان صحابہ کرام نے محنت کی، وقت گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، چلے گئے۔ پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب کچھ قبائل کے لوگ آپ کے پاس اس نیت سے آئے کہ ہمیں کچھ قرآن کے مبلغ دے دیجئے، قرآن کو پڑھانے والے قراء دے دیجئے، قرآن کو پڑھانے کے لیے علماء دے دیجئے۔ آپ نے چند صحابہ کرام بھیجے، لیکن وہ بدبخت لوگ جو دھوکے کے ساتھ ان صحابہ کو لے گئے اور بیر معونہ کے مقام پہ جا کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ آپ کا ابتدائی دور ہے۔ یہ قرآن اس وقت جب قرآن کی تحریر جاری تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو خود لکھواتے تھے، اور کاتبین وحی جو آپ کے صحابہ کرام پر مشتمل لوگ تھے وہ قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق لکھا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر وقت ایسا بھی آیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اس دور میں جب فتنہ ارتداد ہوا ہے اور مختلف ایسے لوگ وہاں پہ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے تئیں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایک بڑے داعی مدعی نبوت مسلمہ کذاب تھا، جس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی، اور اس جنگ کے نتیجہ میں روایات میں کم از کم تعداد 700 ہے اور 1200 تک تعداد موجود ہے۔ آپ تصور کریں، گنجان آباد علاقے نہیں تھے، وہ آج بھی سعودی عرب کس طرح کا علاقہ ہے آپ احباب کو علم ہے، کتنی کا آبادی ہے، اور ابتدائی زمانہ ہے۔ کوئی صحابہ کی تعداد کروڑوں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور سپلٹ ہوئے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ جنگ لڑی، 1200 لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے، اور اس میں ایسے لوگ بھی شہید ہوئے جو قرآن کریم کے حفاظ، علماء اور قراء تھے۔ آج میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین ڈگری میں نے، جس کو دنیا کے حساب سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کہا جاتا ہے، وہ میں نے بھی حاصل کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ لیکن اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے، اور سچی بات ہے، اللہ کے نبی کے ممبر پر کھڑے ہو کے یہ بات کہتا ہوں کہ جو مزہ قرآن پڑھانے میں ہے، جو دین پڑھانے میں ہے، وہ دنیا کے کسی علم میں وہ لذت اور لطافت نہیں محسوس ہوتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل ہے، یہ اس کی رحمت کا ظہور ہے کہ آج ہمیں ذاتی طور پہ اس بات کا شوق محسوس ہوتا ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، دین کی طرف لے کر آئیں، وہ مسجد میں جا کے دیں، وہ بازار میں دیں، وہ یونیورسٹیز میں دیں، وہ تعلیمی اداروں میں دیں۔ جو مزہ اس قرآن کی دعوت دینے میں، اس دین کی دعوت دینے میں ہے، وہ میرے بھائیوں مزہ کسی اور تعلیم میں کبھی آپ کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ دعوت ہے کہ جس دعوت کی طرف آپ لے کے آئیں گے، جس دعوت کی طرف آپ لوگوں کو لائیں گے، تو آپ کو ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کی بھی نیکیاں ملیں گی۔ روئے زمین پر آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی اتنی نیکیاں مل سکے۔ جس کو آپ پڑھیں، جس کی تلاوت کریں، تو جس کی تلاوت کرتے، جس کو پڑھتے، جس کا مطالعہ کرتے بھی آپ کو نیکیاں ملے۔ لائیے، کوئی ایسا علم قرآن کے علاوہ موجود ہے؟ کوئی موجود نہیں۔ حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی کیفیت اور اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مشیران میں تھے،
انہوں نے آپ کو احساس دلایا کہ اے خلیفۃ الرسول، اگر یہ کیفیت مسلمانوں کی اسی انداز سے جاری رہی تو جو کیفیت جا رہی ہے، مسلمان آئے دن ان کی تعداد شہید ہونے کے اعتبار سے، فوت ہونے کے اعتبار سے جیسے جیسے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس قرآن لوگوں کے دلوں میں ابھی محفوظ ہے، کتابی شکل میں بھی نہیں ہے۔ تو ان کے احساس دلانے پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ ابو بکر صدیق نے مامور کیا، کمیٹی بنائی کہ آپ ان صحابہ کو لے کر، جس میں فاروق اعظم بھی شامل ہیں، عبداللہ بن عباس بھی شامل ہیں، دیگر صحابہ کرام شامل ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اس قرآن کو جمع کر کے کتابی شکل میں لے کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج تو ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ عمل کی تو بات کی بات ہے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کے معنی مفاہیم کو جاننے کی کوشش کریں گے تو احساس ہوگا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اس مدرسے میں کیا ہو، کسی اور مدرسے میں کیا ہو، کسی اور ادارے میں کیا ہو، جس نے بھی قرآن حفظ کیا ہے، یہ اعزاز ہر اس شخص کے لیے، ہر اس حافظ کے لیے ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، قرآن کا ماہر، قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، جس نے اس قرآن کو، اور چاہے اس کو سہولت کے ساتھ ہی قرآن ملا ہے، اپنے وقت میں اس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق نبھایا ہے، قرآن کے ساتھ اس نے اپنا تعلق نبھاتے ہوئے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تعلق کی وجہ سے کل قیامت کے روز اسے موقر فرشتوں کی معیت نصیب فرمائیں گے۔ کس بنا پہ؟ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے قرآن سے اپنا تعلق بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر سی آپ کو ایک ہسٹری بتائی، قرآن کہاں سے ہو کر ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اس کے باوجود قرآن کے ساتھ ہم تعلق اپنا نہ بنائے، میرے بھائیوں، ہم سے بدقسمت کون ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو وہ ایک لمحہ بھی اس مصیبت جیسا جھیلنا ہی نہیں پڑا۔ ہمیں تو بڑی سہولت کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، کوئی اس کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنا پڑتی۔ موبائل سے کھولنا، موبائل سے کھول لیں، جس مسجد میں جائے بہترین قرآن کریم مصحف کی شکل میں موجود ہے۔ عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَقْرَأْ، قرآن کریم ایک تو ماہر شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور مہارت سے پڑھتا ہے، تجوید اور قراءت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو موقر فرشتوں کی معیت عطا فرمائیں گے۔ لیکن من ذا الذی یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهَا، میرے تمام بھائیوں کے لیے جو آج اس جمعہ میں آئے، چھوٹی عمر کے ہوں، بڑی عمر کے ہوں، 50 60 70 کے بھی ہوں، میرے بھائیوں، شرم محسوس کرنے کی بات نہیں ہے، اس حدیث پہ عمل کیجئے جو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهَا، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے اٹکتا ہے۔ بڑے دوست ہمارے ایسے جو صرف اسی شرم کے مارے کہ یار آج قاری صاحب کو جا کے کہیں گے ہمیں قرآن پڑھائیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا اس کو قرآن نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پہ غور کیجئے اور شرم کو سائیڈ پہ رکھ دیجئے۔ کوئی شرم، علم میں شرم نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے میں۔ آپ نے قرآن سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور میرے نبی کی اس حدیث پہ عمل کریں کہ آپ کو قاری صاحب، حافظ صاحب قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کے تلفظ کی ادائیگی کراتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، ایک مرتبہ آپ سے نہیں پڑھا جاتا، 2 مرتبہ پڑھاتے ہیں، 6 مرتبہ پڑھاتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھاتے ہیں، 20 مرتبہ پڑھاتے ہیں، وہ قرآن ریپیٹیٹیولی آپ کو پڑھاتے ہیں، لیکن الفاظ آپ کی زبان پہ نہیں چڑھتے۔ عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ محنت جاری رکھیں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی اور محنت شاقہ کے باوجود
قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے فلہ اجران، میرا رب اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائیو قرآن کو سیکھیے، قرآن کو پڑھیے، قراء سے سیکھیے، علماء سے سیکھیے، اس کی تفسیر کو پڑھیے، اس کے معنی پہ غور کیجیے، اور قرآن کی سورہ یونس کی اس آیت کی طرف آئیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو ادھر توجہ دو، مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، قرۂ ارض پر بسنے والوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نصیحت آئی، اتنی بڑی نصیحت، ایسی نصیحت ہے جس نصیحت کی بنیاد وحی الہی پر ہے، وہ کسی عام بندے کی نصیحت نہیں، وہ دنیا میں کسی بندے کی نصیحت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اللہ کا کلام ہے جو اس نے نصیحت کی صورت میں اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو کینہ ہو سکتا ہے، بغض ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے نفرت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جو شخص مومن نہیں ہے، ایمان نہیں لایا، اس کے اندر کفر اور شرک بھی اگر بھرا ہے، اس قرآن کی طرف آئے، یہ قرآن اس کی اس غلاظت کو ختم کر کے اس کے اندر رہنمائی اور ہدایت اور ایمان کو بھر دے گا۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت بھی ملے گی، اس قرآن کے ذریعے رحمت کا حصول بھی ہوگا، سارا کچھ ملے گا، لیکن اس قرآن کے ساتھ اگر تعلق بنائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ میں سے کئی دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے بچپن میں کوئی 1 سورت، 2 سورت، 4 سورت، 5 سورت پڑھی، 10 سورتیں پڑھی، کسی نے ناظرہ پڑھا، کسی نے حفظ کر لیا، کسی نے سپارہ حفظ کیا، کسی نے 10 سورتیں حفظ کر لی، کسی نے ترجمہ پڑھ لیا، لیکن میرے بھائیوں ہم میں سے انسان ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی نے یاد کیا بلا دیا، قرآن پورا بلا دیا، کسی نے 10 سپارے بلا دیے، کسی نے اس کا چھوٹا حصہ چنک بلا دیا، اور کسی نے صاف قرآن کی آیت سامنے ہے لیکن اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہیں بنایا، قرآن کو اس نے بھی بلا دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کی اس وعید پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے لوگ اکثر اس آیت کو حفاظ پہ فٹ کرتے ہیں، یہ سب کے لیے آیت ہے، جس نے قرآن کو پڑھا ہے، اس نے چھوٹا حصہ پڑھا یہ اس کے لیے بھی ہے، اس نے قرآن کو پورا پڑھا اس کے لیے بھی، جس نے ترجمہ پڑھا، ناظرہ پڑھا، کچھ بھی پڑھا، پڑھ کے بھول گیا، یا جس نے پتہ ہے قرآن کا مفہوم کیا ہے لیکن جان بوجھ کر اس نے اپنے عملی لحاظ سے کوتاہی کی، میرا رب اس کے بارے میں کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من أعرض عن ذكري، جو میرے اس ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، ان لہو معیشتا ضنکا، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر میں ہو تب بھی تنگ ہوتی ہے، اگر حکمران بن گئے، پتہ ہے سود حرام ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس سود کو جفی ڈال لی ہے تو آپ کے ملک کی معیشت بھی تنگ ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن ہمیں میسج دیتا ہے کہ قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، جو کسی بھی طرح اس ختم نبوت میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرے، وہ چاہے اپنے فیصلے کے ذریعے کرے، وہ چاہے اپنے کسی پیغام کے ذریعے کرے، اس قرآن کی تعلیم سے اس نے بھی روگردانی کی ہے۔ پھر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں میرے گھر کی معیشت بڑی اچھی ہو جائے گی، میرے ملک کی معیشت بڑی اچھی ہو جائے گی؟ میرے بھائیوں، قرآن کی مخالفت کرتے جائیں
لیکن سوچتے جائے معیشت اچھی ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اللہ کے پاس اندھے ہو کے پیش ہوں گے، رب سے کہیں گے لما حشرتنی اعما، اے میرے رب تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو ہماری بڑی آنکھیں اچھی تھی، ہم تو نوٹ بھی بڑے اچھے گنتے تھے، حکومت کے معاملات بڑے اچھے چلاتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ میرا رب کہے گا اتتک آیاتنا، میری آیتیں تیرے پاس آئیں، میرا قرآن تیرے پاس آیا، اس کا مفہوم تیرے پاس تھا، اس کا پیغام تیرے پاس تھا، تو نے اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ آج تیری ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، جب وہاں سے دھتکارا جائے گا کہاں پہ جا کے جائے پناہ ملے گی؟ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا عامل بنا دے، قرآن کریم کی آیات بینات پر عمل کرنے والا بنا دے، جب تک زندہ رکھے اللہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق میں زندہ رکھے، جب موت آئے تو اللہ خاتمہ بالایمان اور اس قرآن کے ساتھ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔